خداوند یسوع مسیح کے عظیم و جلالی نام میں آپ سب کو اسلام. ہم آپ کو خدا کی پریزنس میں ویلکم کرتے ہیں. آج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خدا کے خادمین ہمارے ساتھ ہیں اور آج ہم بہت برکت پانے کو ہیں. یہ خدا ہی ہے جس کا منصوبہ ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے، جس کے تحت وہ اپنے خادموں کو گشت کراتا ہے اسیروں کی طرح. اور خصوصاً جب پری پلان کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نے کوئی چیز پلان نہیں کی ہوتی اور وہ اچانک ہوتی چلی جاتی ہے تو اس میں خداوند کی بڑی خاص مرضی ہوتی ہے. سو میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ آج خدا کے خادم پاسٹر نتھینیل اقبال ہمارے درمیان خداوند نے ان کو بھیجا ہے اور خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے اور اپنی خاص مرضی کے تحت آج ہماری زندگی میں ہر ایک جو ہمارے ساتھ ابھی یا بعد میں فیس بک کے تھرو ہمارے ساتھ جوائن کریں گے، خداوند آپ کے لیے خاص اپنے خادم کو لے کر آیا ہے، اپنی آواز دے کر اس نے بھیجا ہے. اور میں اس بات کو معمولی نہ سمجھیں. خداوند کی حضوری کو جب ہم لائٹلی لیتے ہیں تو ہم برکت بھی اتنی ہی پاتے ہیں، مگر جب ہم خدا کی پریزنس کو سیریسلی لیتے ہیں اور اس کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کو بڑی بات سمجھتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں برکت کا لیول اور ہی ہوتا ہے. سو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ایمان سے خداوند کو چھوئیں گے. جس ایمان سے اس عورت نے جو 12 برس سے بیمار تھی خداوند کو چھوا، آپ سوچیں گے کہ خیر میں تو 12 برس سے بیمار نہیں ہوں، مجھے کوئی ایسی بیماری نہیں، لیکن ہماری روح کو شفا کی ضرورت ہے، ہماری روح کو تازگی کی ضرورت ہے. اور ہم یسوع مسیح جانتے ہیں کہ وہی منبع ہے اور ہم سب نے ایمان سے اس کو چھونا ہے. آج پھر ہمارے ساتھ بھائی یویل عبید جو کہ خداوند کی خدمت کر رہے ہیں اور خداوند ان کو استعمال کر رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں. خدا نے اس نوجوان کو ملٹی ٹیلنٹڈ بنایا اور نہ صرف یہ کہ وہ اچھا بجاتے ہیں، ڈرمز پلے کرتے ہیں، بلکہ وہ بہت اچھا گاتے ہیں اور خداوند کی حمد و ستائش کرتے ہیں جب تو لوگ بہت برکت پاتے ہیں. ان کی آواز بہت خوبصورت خداوند نے دی اور ساتھ ساتھ جو اسٹوڈیو کے کام ہے اس کو بھی وہ بخوبی کرتے اور آج ہمارے ساتھ وہ ساؤنڈ کو بھی مینیج کر رہے ہیں. اسی طریقے سے بھائی انیل جان ہمارے ساتھ آج پھر ہیں اور ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. ڈھولک بجا کر خداوند کو جلال دیں گے. آج کیمرے کے پیچھے ہمارے ساتھ بہت سے لوگ موجود ہیں اور بھائی شاہد سلامت کے لیے خدا کا شکر ہو، وہ اور ان کی فیملی کو ہم ویلکم کرتے ہیں خدا کی حضوری میں. اسی طریقے سے پاسٹر نتھینیل صاحب کی فیملی اور میرا خاندان بھی یہاں پر ہم سب موجود ہیں. آپ سب موجود ہیں، خداوند موجود ہے سب سے بڑھ کر اور ہم سب برکت پائیں گے. خداوند ہم تیرے نام کو عزت و جلال دیتے اور تیری ستائش کرتے ہیں. تیرا شکر ہو یسوع کے نام میں، آمین. خدایا تیری روح تو میں بھلا نس کے کدھر جاواں، حضوری تیری تو چھپ کے میں کیڑی طرف نوں نساں. سمندروں پار جا اتراں، صبح دے پنکھاں نوں پھیلا، تے اوتھے بھی تیرا ہاتھ مینوں یا رب راہ وکھاوے گا. خدایا تیری روح تو میں بھلا نس کے کدھر جاواں، خدایا تیری روح تو میں بھلا نس کے کدھر جاواں، حضوری تیری تو چھپ کے میں کیڑی طرف نوں نساں، حضوری تیری تو
چھپ کے میں کیڑی طرف نو نساں سمندروں پار جا اترا صبح دے پنکھا نو پھیلا سمندروں پار جا اترا صبح دے پنکھا نو پھیلا تے اوتھے بھی تیرا ہاتھ مینو یا رب راہ کھاوے گا تے اوتھے بھی تیرا ہاتھ مینو یا رب راہ کھاوے گا نہیں ہے سامنے تیرے ہنیرا کپ ہنیرا بھی نہیں ہے سامنے تیرے ہنیرا کپ ہنیرا بھی ہنیری رات تیرے سامنے ہے وانگ چانن دے ہنیری رات تیرے سامنے ہے وانگ چانن خدایا تیری روح تو خدایا تیری روح تو میں بلا نس کے کدھر جاواں خدایا تو کرے گا دستگیری آپ میری بھی خدایا تو کرے گا دستگیری آپ میری بھی خداوند پر بھروسے کا اظہار کہ تو ہی میرا سب کچھ ہے میں نے برکت تجھی سے لینی ہے میں نے رہائی تجھی سے لینی ہے اپنے ہاتھ اٹھائیں آنکھیں بند کر کے خداوند کی موجودگی کو محسوس کریں لوگوں کی موجودگی کو محسوس نہ کریں خدایا تو کرے گا دستگیری آپ میری بھی خدایا تو کرے گا دستگیری آپ میری بھی تیرا ہاتھ سجا اس پاتال وچ ہو وے مدد میری تیرا ہاتھ سجا اس پاتال وچ ہو وے مدد خدایا تیری روح تو خدایا تیری روح تو میں بلا نس کے کدھر جاواں حضوری تیری تو چھپ کے میں کیڑی طرف نو نساں ہاللیلویا خداوند کا شکر ہو میں ابھی جنہوں نے جوائن کیا ہے اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کا شکر ہو کہ خدا کے خادم پاسٹر نتھینیل اقبال ہمارے ساتھ ہیں اور وہ آج خداوند کا کلام ہمارے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ مل کر پرستش کر رہے ہیں وہ اور ان کا خاندان ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں ہم بھائی شاہد سلامت کو ان کی فیملی کو بھی ویلکم کرتے ہیں خداوند کی حضوری میں میں اور پاسٹر نتھینیل آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن ہمارے ارد گرد سب لوگ ہیں اور خدا کی خادمہ جلال کے لیے ہم سب زوردار تالی بجائیں اور خداوند کو جلال دیں ہاللیلویا یسوع مسیح کی قبر خالی ہے جی آپ لوگ بھی تالی بجا سکتے ہیں پریز دی لارڈ خدا کے فضل کی کیا بات ہے
خدا کا فضل، اس کے بارے میں سنڈے کو بھی میں یہ بات شیئر کر رہا تھا. ایک انگلش کا ورڈ ہے سسٹین کرنا. سسٹین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم آج کل تھرموسٹیٹ والے اے سیز یوز کرتے ہیں جو خود بخود ٹیمپریچر کو جتنا چاہیے بس اتنا کر دیتے ہیں. اگر سردی ہو رہی ہے تو وہ خود بخود اس کو سردی کو کم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر گرمی ہو رہی ہے تو گرمی کو کم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور نارمل درمیانہ جتنا چاہیے اتنا رکھتے ہیں. ایسا ہی کام خدا کا فضل ہمارے ساتھ کرتا ہے. وہ ہمیں سسٹین کرتا ہے، وہ جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، اور اگر کوئی ضرورت سے زیادہ تجاوز کر رہا ہے تو اس کو سکھاتا بھی ہے خدا کا فضل. اور خدا ہمیں اپنے حضور میں رکھتا ہے. ہاللیلویا. اپنے کبھی ہاتھ کے نیچے رکھتا ہے. آمین. آج خداوند کا فضل آپ کو بحال کرے گا. کمزور کہے ہوں زوراور، میں جھکا نہیں رہوں گا، اس کا ہے فضل میری جان پر، میں گرا نہیں رہوں گا. خداوند میری سنے گا دعا، پروں میں مجھے وہ لے گا چھپا. ہاللیلویا. اس کا فضل آپ پر ہے. اگر آپ گر بھی پڑیں آپ پھر اٹھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ وہ اپنے فضل سے آپ کو سنبھالے ہوئے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. میرے ساتھ مل کر گانا ہے. راہوں کو روشن کرے، چھوڑے نہ تنہا کبھی، راہوں کو روشن کرے، چھوڑے نہ تنہا کبھی. چرواہا سچا ہے وہ، ہوگی نہ ہرگز کمی. گائیے. چرواہا سچا ہے وہ، ہوگی کبھی چرواہا سچا ہے وہ، ہوگی نہ ہرگز کمی. وہ ساتھ میرے ہے ہر ایک پل، نہ بلاؤں سے ڈروں گا. وہ ساتھ میرے ہے ہر ایک پل، نہ بلاؤں سے ڈروں گا. اس کا ہے فضل میری جان پر، اس کا ہے فضل میری جان پر، میں گرا نہیں رہوں. اس کا ہے فضل. پھر سکیں گے. اس کا ہے فضل میری جان پر، میں گرا نہیں رہوں گا. ہاتھ اٹھا کر خداوند میری سنے گا دعا. بولے. خداوند میری سنے گا دعا، پروں میں مجھے وہ لے گا چھپا. کتنوں کا ایمان ہے بلند آواز سے کہیں. خداوند میری سنے گا دعا، خداوند میری سنے گا دعا، پروں میں مجھے وہ لے گا چھپا. سچا طبیب ہے وہ، سب کا حبیب ہے وہ. سچا طبیب ہے وہ، سب کا حبیب ہے. سب مل کر گئے. سچا طبیب ہے وہ، سب کا حبیب ہے وہ. تجھ سے وہ دور نہیں، بالکل قریب ہے وہ. تجھ سے وہ دور نہیں،
بالکل قریب ہے وہ، ہر سو ہر جا اس کے کاموں کا میں بیان کروں گا، ہر سو ہر جا اس کے کاموں کا میں بیان کروں گا، اس کا ہے فضل میری جاں پر، اس کا ہے فضل میری جاں پر، میں گرا نہیں رہوں گا، اس کا ہے فضل میری جاں پر، میں گرا نہیں رہوں گا، خداوند میری سنے گا دعا، سب نے خداوند میری سنے گا دعا، پروں میں مجھے وہ لے گا چھپا، خداوند میری، خداوند میری سنے گا دعا، سنے گا دعا، پروں میں مجھے وہ لے گا چھپا، وہ لے گا چھپا، وہ لے گا چھپا، ہاللیلویا۔ نگاہیں اس پر ہوں تو پھر اس کا فضل کام کرتا ہے، اگر ہم اپنی کوشش میں لگے رہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا، ہمیں بھروسہ کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی کوشش کو چھوڑ کر خداوند کو پکارنا ہوگا اور اس پر مکمل بھروسہ کہ وہ کرے گا، کیونکہ وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ ہاللیلویا۔ اپنے ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے کہیں، راہوں کو روشن کرے، چھوڑے نہ ہرگز کبھی، بلند آواز سے، راہوں کو روشن کرے، چھوڑے نہ ہرگز کبھی، چرواہا سچا ہے وہ، ہوگی نہ ہرگز کمی، چرواہا سچا ہے وہ، ہوگی نہ ہرگز کمی، وہ ساتھ میرے ہے ہر ایک پل، نہ بلاؤں سے ڈروں گا، بولے سب، وہ ساتھ میرے ہے ہر ایک پل، نہ بلاؤں سے ڈروں گا، اس کا ہے فضل میری جاں پر، میں گرا نہیں رہوں گا، خداوند آپ کو اٹھا کھڑے کرے گا، اس کا ہے فضل میری جاں پر، میں گرا نہیں رہوں گا، خداوند میری سنے گا دعا، خداوند میری سنے گا دعا، سنے گا دعا، پروں میں مجھے وہ لے گا چھپا۔ ہاللیلویا۔ تھینک یو لارڈ، تھینک یو فار یور پریزنس۔ دینی ہے گواہی سنے ساری لوکائی، دینی ہے گواہی سنے ساری لوکائی، دینی ہے گواہی سنے ساری لوکائی، مر کے او زندہ ہو گیا، قبر او دکھا لیے۔ ہاللیلویا۔ دینی ہے گواہی سنے ساری لوکائی، دینی ہے گواہی سنے ساری لوکائی، دینی ہے گواہی سنے ساری لوکائی، مر کے وہ زندہ ہو گیا، قبر او دکھا لیے، نہ او داغی جلا لیے، قبر او دکھا لیے،
नाउदा की जलाली मिलकर अरिशा तो आके लो अपना बहा के अरिशा तो आके लो अपना बहा के अरिशा तो आके लो अपना बहा के सबदा कफारा हो गया ओ सबदा आया लिए नाउदा की जलाली ओ सबदा आया लिए नाउदा की जलाली तालीम जाकर हालेलुया बरासमानी है ओ रहमता दा बानी है ओ गाइए बरासमानी है ओ रहमता दा बानी है ओ लौवी डुल्ले आसी जेड़ा प्यार दी निशानी है ओ लौवी डुल्ले आसी जेड़ा प्यार दी निशानी है ओ बरासमानी है ओ रहमता दा बानी है ओ रासमानी गयो रहमता दा बानी गयो लऊ भी डुले आसी जेड़ा प्यार दी निशानी गयो लऊ भी डुले आसी जेड़ा प्यार दी निशानी गयो एहो सच्चाई देंदा पूरी और रिहाई गाइए एहो सच्चाई देंदा पूरी और रिहाई एहो सच्चाई देंदा पूरी और रिहाई ओ दे जेआ कोई बिना ते शान भी निराली ना ओदा की जलाली ते शान भी निराली ना ओदा की जलाली एहो सच्चाई देंदा पूरी और रिहाई एहो सच्चाई देंदा पूरी और रिहाई एहो सच्चाई देंदा पूरी और रिहाई ओ दे जेआ कोई बिना ते शान भी निराली ना ओदा की जलाली ते शान भी निराली ना ओदा की जलाली नारे मारो जय जय बोलो होंठ सारे अपने खोलो नारे मारो जय जय बोलो होंठ सारे अपने खोलो आवे अंदर मालक जेड़ा बंद ताले दिल दे खोलो आवे अंदर मालक जेड़ा बंद ताले दिल दे खोलो नारे मारो जय जय बोलो होंठ सारे अपने खोलो नारे मारो जय जय बोलो होंठ सारे अपने खोलो आवे अंदर मालक जेड़ा बंद ताले दिल दे खोलो आवे अंदर मालक जेड़ा बंद ताले दिल दे खोलो ले लो जिंदगानी पी लो जिंदगी दा पानी ले लो जिंदगानी पी लो जिंदगी दा पानी ले लो जिंदगानी पी लो जिंदगी दा पानी दिल वाले बूहे ते तेरे खलोता ओ सवालिए ना ओदा की जलालिए खलोता ओ सवालिए ना ओदा की जलाली वो मौजूद है ले लो जिंदगानी पी लो जिंदगी दा पानी वो आपके दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा है ले लो जिंदगी दा पानी ले लो जिंदगानी पी लो जिंदगी दा पानी दिल वाले बूहे ते तेरे खलोता ओ सवालिए ना ओदा की जलालिए खलोता ओ सवालिए ना ओदा की जलालिए हालेलुया हालेलुया खुदावंद की सिताइश
راہ مل لو او دی پیاری آنے والا کر لو تیاری گائیے راہ مل لو دی پیاری آنے والا کر لو تیاری راہ مل لو دی پیاری آنے والا کر لو تیاری تخت اپنا لاوے گاؤ سانو نال بٹھاوے گاؤ تخت اپنا لاوے گاؤ سانو نال بٹھاوے گاؤ راہ مل لو دی پیاری آنے والا کر لو تیاری مل لو دی پیاری آنے والا کر لو تیاری تخت اپنا لاوے گاؤ سانو نال بٹھاوے گاؤ تخت اپنا لاوے گاؤ سانو نال بٹھاوے گاؤ بدلا تے آوے سانو نال لجاوے بدلا تے آوے سانو نال لجاوے بدلا تے آوے سانو نال لے جاوے پھر ہونا نہیں کدی جدا اڑیک ہو لا لئیے نہ اوداگی چلا لیے اڑیک ہو لا لئیے نہ اوداگی چلا لیے بدلا تے آوے سانو نال لے جاوے بدلا تے آوے سانو نال لے جاوے بدلا تے آوے سانو نال لے جاوے پھر ہونا نہیں کدی جدا اڑی کے ہو لا لئیے نہ اوداگی چلا لیے اڑی کے ہو لا لئیے نہ اوداگی چلا لیے کیا کر سکتا ہے ایک باپ اپنے بچے کے لیے ایک ماں کیا کر سکتی ہے اکثر ہم بھی اپنے بچے کو کہتے ہیں جب اتنا پیار آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی تم یہ مانگ رہے ہو چھوٹی چیز تم اگر جان بھی مانگو تو ہم تمہارے لیے جان بھی دے سکتے ہیں یہی ہے نا ہم کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کیونکہ ہم اس پیار کی وجہ سے کہتے ہیں خداوند نے ایسا کر کے دکھا دیا ہے ہاللیلویا اور ابھی ہم اس کے فرسٹ ورس میں یہی گا رہے تھے اور فیل کر کے گائیں برا آسمانی ہے او رحمت دا بانی ہے او لو وی ڈلے آسی جیڑا پیار دی ہاں نشانی ہے او وہ ظاہر ہو گیا پیار جب وہ خون سارا کا سارا بہ گیا تو وہ پیار ظاہر ہو گیا بنا کسی لالچ کہ اس نے ہم ایسا ہی کرتے ہیں نا ماں باپ ان کو کوئی لالچ نہیں ہوتا اپنی اولاد سے جو کچھ کرتے ہیں وہ آؤٹ آف لو کرتے ہیں اس نے جو کچھ کیا آؤٹ آف لو کیا کیونکہ وہ تجھ سے پیار کرتا ہے مجھ سے پیار کرتا ہے اپنی آنکھیں بند کریں خدا کی پریزنس کو محسوس کریں جو آپ کے پاس آ کھڑا ہوا ہے جیسے ہم نے گایا کہ وہ کھڑا ہوا ہے سوالی بن کے وہ جو مالک ہے اصل میں گھر کا اپنے ہی گھر کے باہر وہ سوالی بن کے کھڑا ہوا ہے کیسی بات ہے یہ گھر اسی کا ہے آپ اسی کا گھر ہیں آپ اس کے ہیں مگر وہ باہر ہے آنکھیں بند کریں اپنے دل پر ہاتھ رکھیں براس مانی ہے او رحمتاں دا بانی ہے او لو وی ڈلے آسی جیڑا پیار دی ہاں نشانی ہے او ایہو سچائی دیندا پوری او رہائی ایہو سچائی دیندا پوری او رہائی ایہو سچائی دیندا پوری او رہائی او دے جیا کوئی بھی نہ تے شان بھی نرالی نہ اودا ہی جلالی ساری دنیا میں ہر جگہ گھوم کر آ جائیں آخری بات جو سب سے پہلے بتا رہے ہیں اینڈ میں بھی یہی لے کر آئیں گے آپ کے جی ہم نے سب کچھ چیک کر لیا ہے بات وہی سچ ہے جو آپ گا رہے تھے اور وہ کیا ہے یسوع مسیح وہ سچائی ہے جو ہر ایک کو جاننا ضروری ہے جس سچائی کو کہ وہی ہے جو سب کی روح کا نجات دہندہ ہے اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس سے ہم نجات پا سکیں ایہو سچائی دیندا پوری او رہائی ایہو سچائی دیندا پوری او رہائی او دے جیا کوئی بھی نہ تے شان بھی نرالی ہے
नाओदा ही जलाली। खुदावंद हम तेरे खादम के लिए दुआ करते हैं कि तू अपने खादम के वसीले अपना कलाम हमें दे, हमसे बात कर खुदा, तेरा शुक्र हो, यीशु के नाम में आमीन। हम खुदा के खादम पास्टर नथानियल इकबाल को वेलकम करेंगे खुदावंद की हज़ूरी में। हम जो इधर हैं हम भी तालीब जाएंगे, और जो आप लोग भी ऑनलाइन हैं आप भी तालीब जाते हुए खुदा के कलाम को ऑनर करें और वेलकम करें। और आप इस ट्रांसमिशन को जो शेयर करना भूल गए हैं वो शेयर भी करें, अभी जो लाइव है वो भी, और जो बाद में भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे वो भी शेयर कर दें, ताकि और लोगों तक भी हम खुदावंद के कलाम को पहुंचा सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। सो वेलकम पास्टर साहब आपको, और अब आपके हाथ में हम देते हैं ताकि आप हमें लेकर आगे चलें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप का। खुदावंद ने आज फजल बख्शा है। हम चूँकि इस्लामाबाद में थे और मैंने भाई आरिफ के साथ कांटेक्ट किया। भाई आरिफ भी जानते थे कि हम लोग इस्लामाबाद में काफ़ी दिन से, और मैं अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस पर यहाँ था और नॉर्दर्न एरियाज़ में हम लोग थे। तो मुमकिन किया खुदावंद ने कि आज हम यहाँ भाई के घर पर मौजूद हैं, और भाई ने इजहार किया कि चूँकि हमने लाइव होना है तो ज़रूर खुदा का कलाम जो है वो आप शेयर कीजिएगा जब हम लाइव जाएंगे। तो मेरे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि भाई के साथ मिलकर, खुदा के खादिम के साथ मिलकर आप सबके साथ खुदा का कलाम शेयर करूं। हम जो खुदा के लोग हैं, हम दुआ करते हैं खुदा के हजूर, हम उसके साथ फेलोशिप में रहते हैं, और कई बार कुछ ऐसा हमारी लाइफ में हो जाता है जिसका हमने सोचा भी नहीं होता, और वो जो कुछ हमारी लाइफ में होता है वो हमें ऐसा शादमान और ऐसा खुश कर देता है कि हमारी रूह पहले से ज़्यादा मुअत्तर और ताज़ा हो जाती है, और हम खुदावंद में और बढ़ने के लिए जो है वो गहरा होते चले जाते हैं, मजबूत होते हैं, और मज़ीद खुदावंद के साथ आगे बढ़ने के प्लान्स हम करते हैं। मैं जो बातें आपके साथ मिलकर सीखूंगा, एक छोटा सा टॉपिक है अनएक्सपेक्टेड ग्रेस के ताल्लुक से। एक ऐसा फजल जो गैर मुतवक्के है, जिसके बारे में हमने सोचा नहीं, ऐसा काम, ऐसे हालात, ऐसे गिफ्ट्स, ऐसी बातें, ऐसी बरक़ात, ऐसी नेमतें जिसके ताल्लुक से हमने सोचा ना हो, और खुदा हमारी ज़िंदगी में वो कर दे। मैं आज रात लाइव इस ट्रांसमिशन में तमाम देखने और सुनने वालों को ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा काम आपकी लाइफ में भी हो सकता है अगर आप खुदावंद पर यकीन करते हैं, खुदा की ज़ात पर, उसके मुकद्दस बेटे खुदावंद यीशु मसीह पर आप ईमान रखते हैं। मैं एक शख्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आप दूसरा शमूएल और उसके 6 बाब में एक बहुत खूबसूरत वाक़या मौजूद है। मैं इसको कहानी बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि कहानी गढ़ी भी जाती है, कहानी अपनी तरफ से बनाई भी जाती है। बाइबल में जितना कुछ है ये वाक़यात हैं, ये कहानियाँ नहीं हैं, ये वाक़यात हैं। सो ये एक खूबसूरत और इंतहाई प्यारा और दिलचस्प वाक़या है जो हमारी ज़िंदगी में हमें मोटिवेट करता है कि हमें खुदा के साथ और मजबूत और गहरा होना है, और खुदावंद पर आस और उम्मीद रखनी है। हमें बेदिल नहीं होना। आज अंधेरे हैं, ये अंधेरे छट जाएंगे, ये अंधेरे ख़त्म हो जाएंगे, और वो दिन आएगा, वो रोशनी आएगी जो हमारी ज़िंदगी में चमकेगा। वो दिन हमारी ज़िंदगी में चमकेगा, वो रोशनी हमारी ज़िंदगी में चमकेगी, और हमारा घराना, हम खुद और हमारे इर्द गिर्द के लोग जो हमसे ताल्लुक़ रखते हैं वो शादमान होंगे, वो खुश होंगे। आप सब जानते हैं कि फ़लस्तीनियों ने हमला किया, और जब उन्होंने कौम पर, बनी इसराइल पर हमला किया, तो उनकी बहुत सारी चीज़ों को लूटने के साथ साथ वो अहद का संदूक भी उनसे छीन कर ले गए। और ये एक वाक़या है बाइबल मुक़द्दस में। लेकिन खुदा ने अपने खादिम दाऊद को ये फजल बख्शा कि वो अपने लोगों के साथ और सिपा सलारों के साथ, फौजियों के साथ और जवानों के साथ मिलकर फ़लस्तीनियों पर हमला करे और उनसे वो जो है वो संदूक ले सके। लेकिन हम जानते हैं कि जब फ़लस्तीनियों पर मुसीबतें आईं, परेशानियां आईं, तो उनको पता चला
کہ اس صندوق کے سبب سے یہ مصیبتیں، یہ آفات، یہ پریشانیاں ہم پر آ رہی ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ ایک بیل گاڑی انہوں نے تیار کی اور عہد کا صندوق اس پر رکھ دیا اور اسے چھوڑ دیا. اور خدا کے پلان اور منصوبے کے مطابق وہ جو بیل گاڑی تھی وہ عین اس جگہ پر آ کر پہنچی جہاں پر خدا کے لوگ تھے، اسرائیلی موجود تھے، یعنی یروشلیم میں. اس کے بعد کیا ہوا؟ جب ان کو عہد کا صندوق ملا، یہ عہد کا صندوق جب لے کر آ رہے تھے اور انہوں نے ریسیو کیا اس عہد کے صندوق کو اس بیل گاڑی پر، تو داؤد اور اس کے بہت سارے لوگ ناچتے ہوئے، جھومتے ہوئے جو ہے وہ اس عہد کے صندوق کو لے آ رہے تھے کہ اچانک جو ہے وہ راستے میں بیل گاڑی جو ہے اس کے نیچے کوئی چٹان آ گئی، پتھر آ گیا اور بیل گاڑی پر سے وہ عہد کا صندوق جو ہے وہ گرنے لگا. تو بائبل فرماتی ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عزا. اس نے چھلانگ ماری، ہاتھ بڑھایا اور اس عہد کے صندوق کو سہارا دیا اور اسے بیل گاڑی پر دوبارہ اس نے جو ہے وہ رکھ دیا اور اسے زمین پر گرنے نہ دیا. آپ سب جانتے ہیں کہ عہد کے صندوق میں خاص چیزیں موجود تھیں. 10 احکام کی تختیاں موجود تھیں، اس میں ہارون کا عصا تھا اور آسمانی من تھا. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عہد کے صندوق میں موجود تھی. اور آپ سب یہ بھی جانتے ہیں کہ اسرائیلیوں کے لیے عہد کا صندوق اس قدر خاص خدا کی طرف سے وہ گفٹ تھا، خدا کی طرف سے وہ عہد تھا جسے وہ کبھی مس نہیں کرنا چاہتے تھے. اور جب جب یہ عہد کا صندوق ان سے الگ ہوا، انہوں نے مصیبت دیکھی، پریشانی دیکھی، لیکن جب جب عہد کا صندوق ان کے قریب تھا وہ برکت کو دیکھتے تھے. لیکن یہ واقعہ اپنی نوعیت میں بالکل منفرد ہے کہ عہد کا صندوق ساتھ ہے، لیکن جس شخص نے عہد کے صندوق کو سہارا دیا اور اسے زمین پر گرنے نہ دیا، بائبل فرماتی ہے کہ وہ شخص عزا، جس نے ہاتھ بڑھا کر اس عہد کے صندوق کو اوپر کر دیا، بائبل فرماتی ہے کہ وہ شخص وہیں پر مر گیا. اس کے بہت سارے اسکول آف تھاٹس ہیں کہ وہ کیوں مر گیا، لیکن ایک تھاٹ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جب عہد کا صندوق بنا یا بنایا جا رہا تھا تو خدا نے موسیٰ کو یہ کہا تھا کہ اس کی جو 4 چوبیں ہیں صندوق کی، انہی سے انہیں تھاما جائے. تو ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی ہے کہ عزا نے ان چوبوں میں سے کسی کو بھی نہ چھوا تھا، بلکہ اس نے سینٹر سے عہد کے صندوق کو چھوا اور اس اوپر کر دیا. کام تو بہت اچھا اس نے کیا، نیک کام تھا، اچھا کام تھا، پاک کام تھا، لیکن خدا اپنے قانون اور اپنی باتوں پر ہمیشہ قائم رہتا ہے اور اس سے ادھر ادھر نہیں ہوتا. ہم اپنی دعاؤں میں خدا کو ادھر ادھر کرنے کے بڑے پلانز کرتے ہیں اور خدا کو مشورے دیتے ہیں، لیکن خدا یکساں خدا ہے، وہ ایک جیسا خدا ہے، وہ اپنی باتوں سے کبھی مکرتا نہیں ہے. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ اس نے چوبوں سے صندوق کو نہیں تھاما تھا، اس لیے خدا نے موسیٰ کو کہہ رکھا تھا کہ اس کو جب بھی تھامنا ہے، ایک تو کاہن اس کو تھامے اور دوسرا چوبوں سے تھامے، اور اگر کاہن نہ ہوگا یا چوبوں سے اس کو تھاما نہیں جائے گا، پکڑا نہیں جائے گا، تو وہ شخص مار دیا جائے گا. تو وہاں پر یہ کلام جو ہے وہ پورا ہوا کہ عزا ہلاک ہو گیا. اب یہ عہد کا صندوق جو ہے، بائبل فرماتی ہے یہ داؤد کے گھر جا رہا تھا. لیکن جب داؤد نے یہ نظارہ دیکھا، یہ حیرت انگیز اور خوفناک نظارہ دیکھا کہ عزا آن دا سپاٹ مر گیا ہے، تو بائبل فرماتی ہے کہ داؤد نے پلان کینسل کر دیا. اس نے کہا یہ میرے گھر نہیں جائے گا. سو 6 باب کی 9 آیت سے ہم پڑھیں گے، 2 سموئیل 6 باب کی 9 آیت سے بائبل مقدس میں. جی پڑھیں گے آپ. اور داؤد اس دن خداوند سے ڈر گیا اور کہنے لگا کہ خداوند کا صندوق میرے ہاں کیوں کر آئے؟ اور داؤد نے خداوند کے صندوق کو اپنے ہاں داؤد کے شہر میں لے جانا نہ چاہا، بلکہ داؤد اسے ایک طرف جاتی عبید ادوم کے گھر لے گیا. یہاں پر جو 9ویں اور 10ویں آیت ہے، اس میں ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ داؤد ڈر گیا، وہ خوف زدہ ہو گیا. اس نے کہا کہ اگر عزا یہاں مر سکتا ہے اور یہ عہد کا صندوق میرے گھر جا رہا ہے، اور انجانے میں اگر میرا ہاتھ لگ گیا، میرے گھر میں سے، میری قوم میں سے، یا جو میرے ارد گرد رہتے ہیں محل میں، ان میں سے کسی کا ہاتھ لگ گیا، یہاں تو ہلاکتیں ہوں گی، لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے، بڑی مصیبت میں ہم پڑ سکتے ہیں اس عہد کے صندوق کی وجہ سے. اور اس نے فیصلہ کیا
کہ یہ میرے گھر نہیں بلکہ جاتی عبید ادوم کے گھر جائے گا، اس شخص کے گھر جسے علم بھی نہ تھا۔ وہ جاتی عبید ان کے ساتھ ہی تھا اس لشکر میں جو خوشی سے صندوق کو شہر میں لے کر آ رہے تھے، لیکن سنیے، وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا اور سب یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، سب یہ جانتے تھے کہ عہد کا صندوق، یہ خدا کا کلام، یہ داؤد کے گھر جا رہا ہے، اور داؤد خود بھی یہ جانتا تھا۔ لیکن ایک دم سے پل بھر میں فیصلہ ہوا، اسی وقت یہ فیصلہ ہوا کہ یہ عہد کا صندوق یہ عبید ادوم کے گھر جائے گا۔ آگے پڑھیے سر، پھر کیا ہوا؟ 11ویں آیت۔ جی، اور خداوند کا صندوق جاتی عبید ادوم کے گھر میں 3 مہینے تک رہا، اور خداوند نے عبید ادوم کو اور اس کے سارے گھرانے کو برکت دی۔ آمین آمین آمین۔ لگ ایسے رہا ہے کہ اگر اتنا بڑا سپہ سالار بادشاہ داؤد ڈر گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں جاتی عبید ادوم نہیں ڈرا ہوگا؟ جب جاتی عبید ادوم کو یہ خبر ملی کہ یہ صندوق میرے گھر جائے گا تو وہ ضرور وہ بھی ڈر گیا۔ اگر اس کا مالک ڈر گیا ہے، بادشاہ ڈر گیا ہے، تو رعایا بھی خوف زدہ ہو گئی ہوگی، وہ بھی جاتی عبید ادوم بھی ڈر گیا۔ لیکن بائبل فرما رہی ہے، خوبصورت آیت ہے، لکھا ہے 3 مہینے 90 دن تک یہ صندوق عبید ادوم کے گھر میں رہا، اور کلام میں لکھا ہے اس صندوق کے سبب سے خدا نے جاتی عبید ادوم کے گھرانے کو برکت دی، وہ بلیسڈ ہو گیا۔ یہ ان ایکسپیکٹڈ گریس ہے۔ پریز گاڈ۔ بائبل کہتی ہے وہ نہیں، اسے علم نہ تھا کہ یہ میرے گھر جا رہا ہے۔ یہ جو کچھ ہوا نا عزا کے ساتھ، اسے دیکھ کر کوئی یہ قبول نہیں کر رہا تھا کہ اب یہ صندوق کسی کے لیے برکت بھی بن سکتا ہے۔ لیکن داؤد نے اپنی جان چھڑا کر عبید پر اس صندوق کو ڈال دیا، لیکن وہ صندوق چونکہ خدا کا کلام ہے، صندوق چونکہ خود خدا کی پریزنس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، داؤد اسے اپنے گھر سے دور کر رہا ہے، لیکن عبید اسے قبول کرتا ہے۔ یہاں پر کہیں ایسا لکھا نہیں ہے کہ اس نے قبول کیا، لیکن اس کی برکت جو اسے ملی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے گھر میں رہا، اس نے پھر اسے لے لیا، اس نے خوشی سے اس کلام کو، اس خدا کے عہد کو یا خدا کو اپنے گھر میں سہارا دیا، اور ایسی برکات اس نے ریسیو کر لی جس کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ جسٹ ان 3 months، 3 مہینوں میں اس نے وہ برکتیں حاصل کر لی عبید ادوم نے جو اس سے پہلے اس نے کبھی نہ کی تھی۔ صرف ایک سبب تھا کہ اس نے خدا کو اپنے گھر میں اتارا۔ اور پھر سنیے آگے کیا لکھا ہے، سر پڑھیے 12ویں آیت سے۔ اور داؤد بادشاہ کو خبر ملی کہ خداوند نے عبید ادوم کے گھرانے کو اور اس کی ہر چیز میں خدا کے صندوق کے سبب سے برکت دی ہے۔ آگے پڑھیے۔ تب داؤد گیا اور خدا کے صندوق کو عبید ادوم کے گھر سے داؤد کے شہر میں خوشی خوشی لے آیا۔ پریز دی لارڈ۔ لکھا ہے کہ داؤد کو یہ خبر ملی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی برکتیں ایسی جھلکیں، اس کی برکتیں ایسی ابھری کہ اس سارے شہر میں ڈھنڈورا جو ہے وہ پیٹنا شروع ہو گئے لوگ، ایک خبر سی پھیل گئی، ایک منادی ہونا شروع ہو گئی کہ عبید ادوم کے گھر میں ان 3 مہینوں میں جب سے صندوق اس کے گھر میں ٹکا ہے، جب سے خدا اس کے گھر میں ٹکا ہے، جب سے خدا اس کے گھر میں ہے، کیسی برکات خدا نے اس کو دینا شروع کر دی۔ اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس کے سارے گھرانے کو، اس کے کھیت کو، اس کے ریوڑ کو، اس کے جانوروں کو خدا نے برکتیں، جو کچھ اس کا تھا ان 3 مہینوں میں خدا نے اسے بلیسڈ کرنا شروع کر دیا۔ کہنا کیا چاہتا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا آپ عبید کی طرح ہیں جو اپنے گھر میں خدا کو دعوت دیں گے؟ یہ دل آپ کا خدا کا گھر ہے، یہ آپ کا دل خدا کے لیے کھولیے، خدا کو اپنے اندر آنے دیجئے، کلام کو اپنے اندر آنے دیجئے۔ یقین جانیے چند ہی ہفتوں میں، چند ہی مہینوں میں خدا آپ کی زندگی میں ایسے کام کرے گا کہ آپ بڑی برکتوں کو، ان ایکسپیکٹڈ بلیسنگز
اور अनएक्सपेक्टेड ग्रेस को आप अपनी जिंदगी, जात और खानदान में देखना शुरू करेंगे। मुझे मुकद्दसा मरियम याद आ रही है। फरिश्ता उसके पास आया और उसने कहा, मरियम तुझे चुना गया है एक बड़े काम के लिए। वो जानती भी नहीं थी कि मेरे साथ होने क्या वाला है। अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स और ग्रेस उस औरत पर, मुकद्दसा मरियम पर नाजिल हुआ और उसने यस्सु को अपने अंदर कबूल किया। कहना क्या चाहता हूं, उबैद अदूम ने भी उस कलाम, उस संदूक को कबूल किया और मुकद्दसा मरियम ने भी कबूल किया। कबूलियत के बाद उस कलाम को, उस यस्सु को, उस खुदा को अपने अंदर, अपने घर लेने के बाद ही सारा जो स्क्रीन है वो चेंज हो गई, जो तस्वीर है उसका दूसरा रुख आ गया। जिंदगियां चेंज, घराने चेंज, और जमाने चेंज, और फिर फ्यूचर चेंज, सब कुछ चेंज हो गया सिर्फ खुदा को कबूल करने के बाद। मैं आज आपको दावत देता हूं इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको दावत देता हूं, खुदावंद यीशु मसीह को अपने अंदर आने दीजिए, उसे कबूल कीजिए। आपने जो कुछ नहीं भी प्लान किया वो आपके लिए होना शुरू होगा। जो कुछ आपने नहीं भी सोचा वो भी आपके लिए होना शुरू हो जाएगा। जैसे उबैद के लिए हुआ, जैसे मुकद्दसा मरियम के लिए हुआ, आपके लिए और मेरे लिए भी हो सकता है। आइए, जहां भी आप कहीं हैं, जहां कहीं आप बैठे खड़े होकर ये ट्रांसमिशन सुन रहे हैं, ये बातें हमारी सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, आंखें बंद कर लीजिए और अपने अंदर यीशु मसीह को आने दीजिए, अपने अंदर खुदा को आने दीजिए। बरकतें आना शुरू हो जाएंगी, रहमतें आना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। रब सचमुच उस दी सुनदा है, रब सचमुच उस दी सुनदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है, अपने असीरां नू खुदा हकीर न कदी समझेगा, अपने असीरां नू खुदा हकीर न कदी समझेगा। मुसीबत दे विच फसिया, मुसीबत दे विच फसिया, दुखियारा दुख विच धसिया, दुखियारा दुख विच धसिया, खलासी देवे रा खुदा बुलंदी मैनू बख्शेगा, खलासी देवे रा खुदा बुलंदी मैनू। खुदावंद आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है। ये बैलगाड़ी दूर से अहद के संदूक को लेकर आ रही थी। आसमानी बाप ने दूर से अपने बेटे को भी भेजा है आपके लिए। यस, जिसने इस बैलगाड़ी के अहद के संदूक को कबूल किया उसके घर में बरकत आई। यस, आज आप भी उस दूर से आए हुए, आसमान से आए हुए यीशु को अगर कबूल कर लेंगे, अगर अपने घर में उतार लेंगे उसे, अगर अपनी जिंदगी में उतार लेंगे उसे, तो यकीन जानिए हालात बदल जाएंगे आपके। राह मल लो ओदी प्यारी, आने वाला कर लो तैयारी, राह मल लो ओदी प्यारी, आने वाला कर लो तैयारी, तख्त अपना लावेगा, सानू नाल बैठावेगा। ओ राह मल लो ओदी प्यारी, आने वाला कर लो तैयारी, तख्त अपना लावेगा, सानू नाल बैठावेगा। बदला ते आवे, सानू नाल ले जावे, बदला ते आवे, सानू नाल ले जावे, बदला ते आवे, सानू नाल ले जावे, फिर होना नहीं कदी जुदा,
ਉਡੀਕ ਇਹੋ ਨਾ ਲਈਏ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਲਾਲ ਨਾਰੇ ਮਾਰੋ ਜੈ ਜੈ ਬੋਲੋ ਹੋਂਠ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖੋਲੋ ਆਵੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਤਾਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਖੋਲੋ ਨਾਰੇ ਮਾਰੋ ਜੈ ਜੈ ਬੋਲੋ ਹੋਂਠ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖੋਲੋ ਆਵੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਤਾਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਖੋਲੋ ਲੈ ਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਪੀ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਪੀ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਪੀ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਖਲੋਤਾ ਉਹ ਸਵਾਲੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਲਾਲ खुदा का बेटा दूर से आया है, आसमानों से आया है, तेरे लिए भेजा गया है। कबूल कीजिए उसे, कबूल कीजिए उसे। वो आया और तेरी जिंदगी में रहने के लिए जो प्राइस उसे पे करनी पड़ी, उस पर गौर कर। तेरे घर में और तेरी जिंदगी में रहने के लिए एक प्राइस थी, वो उसे पे करनी पड़ी, उसे कीमत अदा करनी पड़ी। उसका कीमती खून वो कीमत है जिसे पे करके वो तेरे घर में और तेरी जिंदगी में रहना चाहता है। उसने कीमत अदा कर दी है, अब तुझे तैयार होना है, उसे लेने के लिए तैयार होना है। मुफ्त है, यीशु मसीह मुफ्त है तेरे लिए। इसकी कोई कीमत अब तुझे पे नहीं करनी, कीमत उसने दे दी है। अब तुझे उसे मुफ्त अपने अंदर ले लेना है। ये शिफा, ये निजात, ये बरकत, ये मुफ्त है। ये फजल, गैर मुतवक्का फजल तेरे लिए मुफ्त है, जिसकी कीमत यीशु ने दी है, अब तेरे लिए मुफ्त है। मेरी बहन, मेरे भाई, बुजुर्गों, बच्चों, हाथ बढ़ाओ और यीशु को ले लो। अपना मुंह खोलिए और दुआ कीजिए और यीशु मसीह खुदा के बेटे को अपने अंदर आने दीजिए। अपने गुनाहों का इकरार कीजिए, माफी मांगिए और कहिए, ऐ खुदावंद मैं अपने दिल का दरवाजा खोलता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह मेरे दिल में आ, मैं अपना जहन खोलता हूँ, मेरे जहन में आ। अब मैं तुझे सोचूं, अब मैं तुझे देखूं, अब मैं तुझे सुनूं, अब मैं तुझे कहूं, तुझे गाऊं। जो कुछ भी मेरी जिंदगी और जात में हो वो तू ही हो। कहना शुरू कीजिए, वो आएगा, वो आएगा। हालेलुया, हालेलुया। दुआ करना शुरू कीजिए, कहना शुरू कीजिए। आप इस वक्त जहां कहीं भी हैं, कहना शुरू कीजिए। जिस्म की ताजगी रूह की मखलसी ये तेरा लहू है मेरे नासरी। जिस्म की ताजगी रूह की मखलसी ये तेरा लहू ऐ मेरे नासरी, ऐ मेरे नासरी, ऐ मेरे नासरी। तेरा दर है मसीह अब्दी का शाना, तुझ में खुदा को मैंने पहचाना। तेरी मोहब्बत मेरा फसाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना। तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना। बहुत सारी बातों को आपने रद्द किया है,
کئی بار آپ نے خدا کے کلام کو رد کیا ہے. آپ نے اس طرح فیس بک پر سنا لیکن ریجیکٹ کر دیا. آپ نے چرچ میں سنا پر ریجیکٹ کر دیا. خدا کا روح مجھ سے کہہ رہا ہے تو نے ریجیکٹ کیا بار بار. داؤد نے بھی ریجیکٹ کیا اور اس نے نہ صرف صندوق کو ریجیکٹ کیا بلکہ ان برکتوں کو بھی کھو دیا جو عبید کو مل گئی. جس نے قبول کیا اس نے برکت کو بھی لے لیا. اگر آپ ریجیکشن کی حالت سے باہر نکل آئیں اور قبولیت کی حالت میں آ جائیں, ایکسپٹ کر لیجئے, تو آپ عبید کی طرح برکت پانا شروع ہو جائیں گے. یاد رکھیے مقدسہ مریم نے اس وقت اس بڑے فضل کو لے لیا جب اس نے یہ کہا کہ تیری بندی کے لیے تیرے قول کے موافق ہو. جب اس نے قبول کر لیا. پہلے تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ ممکن نہیں ہے. بھلا ایک کمواری کیسے حاملہ ہو سکتی ہے؟ میں کسی مرد کو نہیں جانتی, میرے لیے یہ مشکل ہے. میرے گھر کے لوگ, میرے گاؤں کے لوگ, میرے شہر کے لوگ, میرے رشتہ دار سب مجھے باتیں کریں گے, یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. پہلے تو وہ ریجیکٹ ہی کر رہی تھی, لیکن جب اس نے کہا کہ میرے لیے وہی ہو جو خدا کا قول ہے, میرے لیے وہی ہو جو خدا کا پلان ہے, خدا کی مرضی ہے, اس کی قبولیت پر اسے وہ سرفرازی ملی جو آج تک کسی خاتون کے پاس نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ریجیکشن کی حالت سے باہر آ جائیے. مت ریجیکٹ کیجئے. آپ نے بہت بار ریجیکٹ کر دیا, اب قبول کیجئے. اب عبید ادوم کی طرح گھر میں آنے دیجئے یسوع کو. عبید کی طرح اپنی زندگی میں آنے دیجئے یسوع کو. مریم کی طرح اب قبول کر لیجئے. ایسی برکتیں جو ان ایکسپیکٹڈ. مریم جانتی نہیں تھی کہ مجھے ہر زمانے کے لوگ جانیں گے. یہ ان ایکسپیکٹڈ گریس ہے, ان ایکسپیکٹڈ بلیسنگز ہیں. عبید جانتا ہی نہیں تھا کہ میرے حالات بدلنے والے ہیں 3 مہینوں میں. وہ جانتا نہیں تھا میری لائف میں ایک یو ٹرن آنے والا ہے, ان 3 مہینوں میں بدل جائے گا سب کچھ. وہ نہیں جانتا تھا. آپ میں سے بھی بتھیرے نہیں جانتے, ہزاروں نہیں جانتے, لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں, انہوں نے قبول کیا, ایک بڑا یو ٹرن آ گیا ان کی لائف میں. آپ بھی قبول کیجئے, ایک بڑا یو ٹرن آپ کی لائف میں آ جائے گا. غم کی جگہ خوشی آ جائے گی, بیماری کی جگہ شفا آ جائے گی, اداسی اور مایوسی کی جگہ بڑی امید گھیر لے گی آپ کو, اور آپ کثرت کی برکتیں پانا شروع ہو جائیں گے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. تیرا میرا پیار ہے کتنا سہانا, دنیا کا نور تو, میں ہوں پروانہ, تیری محبت میرا فسانہ, تیرا لہو میری شفا کا پیمانہ, تیرا لہو میری شفا کا پیمانہ. مکتی داتا تارن ہارا, مریم کا خدا میرا سہارا, میرا سہارا, دل کا قرار تو سب نے ہے مانا, زندگی کا راز تو جانے ہے زمانہ, تیری محبت میرا فسانہ, تیرا لہو میری شفا کا پیمانہ, تیرا لہو
मेरी शिफा का पैमाना। इस वक्त अगर कोई तकलीफ में है, बीमार है, परेशान है, खुदावंद से आस और उम्मीद रखें, वो रिहाई देता है। खुदा के खादम के साथ दुआ करेंगे, आप अपने सर पे हाथ रखें, खुदावंद आपको रिहाई देगा। ला इलाज बीमारी भी जाती रहेगी अगर आपके जिस्म का कोई अज़ा काम नहीं करता। यीशु के नाम में मौजज़ा और हम मांग लेते हैं और रिहाई को मांग लेते हैं, रिहाई को, आज़ादी को, बंधन टूट जाए। हालेलुया, हालेलुया। यस, तारीफ हो खुदावंद, तेरी तमजीद। हालेलुया, बाप आसमानी, तेरा शुक्र हो। यस, हालेलुया। मेरा यकीन है, मेरा ईमान है खुदावंद, आज इस लाइव ट्रांसमिशन में यस, हालेलुया, जितने लोग हमारे साथ हैं और इसके बाद भी जो सुनेंगे, Yes, देखेंगे, एक बड़ा काम इनकी जिंदगियों में होगा। यस, हालेलुया। ये तुझ खुदाए कदूस और बरहक यस्सु मसीह को अपना खुदावंद कबूल कर लेंगे, और अब ये जो अब तक भाग रहे थे अब रुक जाएंगे, हालेलुया, यस, हालेलुया। और वो करेंगे जो आज कहा गया है। और अब है खुदावंद, हम दोनों खादिम मिलकर यस खुदा, यस्सु मसीह नासरी के नाम यस, से हालेलुया, हर एक बीमार यस लॉर्ड, और कमजोर के लिए दुआ करते हैं। ओ यस, हालेलुया, तमाम बीमारियां, तमाम कमजोरियां खुदावंद हालेलुया। यस्सु मसीह के नाम से ऐसा ही हो, मुकम्मल तौर ऐसा पर ही खत्म हो जाए। ऐसा ही हो, हालेलुया, बाप अपना हाथ बढ़ा यस लॉर्ड, अपने बेटों पर, अपनी बेटियों पर जो हमें देख और सुन रहे हैं, यस्सु मसीह के नाम से ऐसा ही हो जाए यीशु के नाम से। इनके ईमान को मजबूत और बढ़ाए खुदा, कि ये इस मौजज़े को, इस शिफा को ऐसा ही रिसीव हो, करें। यीशु के नाम से। कमजोर जोर पाए, गिरा हुआ उठ खड़ा हो यीशु आमीन, के नाम में। हालेलुया, ओ यस लॉर्ड, थके मांदे जोर पाए, ऐसा कुव्वत ही हो, पाए, ऐसा ही हो, बीमार शिफा पाए यीशु मसीह के नाम में। ऐसा ही हो, हालेलुया, मुसीबत से बाहर निकल आए यीशु के नाम में। ऐसा ही हो, खुशी के मैदानों में नाचें यीशु के नाम में, और तेरा नाम इनकी जिंदगियों में जलाल पाए। मालिक इन्हें छू, इनकी जिंदगियों में बड़ा काम कर। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, यीशु के नाम में, आमीन। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शामिल हों। है हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो वह हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। बरकत के कलमात पास्टर नथानियल इकबाल के साथ। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत तमाम मसीही मुक़द्दसीन के साथ, खुदावंद की कौम के साथ, हमें देखने और सुनने वाले तमाम बहन भाइयों के साथ, और हम में से हर एक के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं बताना चाहता हूँ खुदा के खादम का ताल्लुक कराची से है। पास्टर नथानियल इकबाल साहब, आप में से बहुत से ज़्यादा लोग उनको जानते हैं, और आप लोग जो अभी या बाद में ज्वाइन करेंगे, आप में से जो कराची में हैं ख़ासतौर पे, उनको बताना चाहते हैं कि खुदा के खादम वहाँ पर खिदमत सर अंजाम देते हैं, और जिना हॉस्पिटल के एरिया में खुदावंद की कलीसिया की गलाबानी करते हैं, और वहाँ पर खुदावंद बहुत कुदरत से काम कर रहा है, और बड़ा रिवाइवल है। हमने खुद देखा वहाँ जाके। और इसी तरह खुदा ने अपने बंदा को जो एक मिनिस्ट्री दी है, जिसके तहत काफ़ी कलीसियाएँ कराची में और मुख्तलिफ़ जगहों पर खुदावंद का काम कर रही हैं, और खुदा के खादम उन्हें लीड कर रहे हैं। मिनिस्ट्री का नाम जो है द लॉर्ड्स वे मिनिस्ट्री। और आप दुआ में भी याद रखें, और आप वहाँ पर खुदावंद के खादम के साथ मिलकर खुदावंद में आगे बढ़ सकते हैं। और अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर। आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मैं खुदावंद यीशु मसीह का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मैं भाई आरिफ आपका, बाजी सना का, और इस सारी टीम का इस बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और हमेशा
میں دعا گو رہوں گا اس ساری ٹیم کے لیے، اس ساری خدمت کے لیے اور اس محنت کے لیے جو خداوند کے لیے کی جا رہی ہے۔ میرا ایمان اور میری دعا ہے کہ یہ بڑھتے جائیں خداوند میں، اور عمر کی درازگی میں اس وقت ابھی جب پریچ کر رہا تھا تو میں اپنے اندر یہ فیل کر رہا تھا بھائی عارف کے لیے کہ عمر کی درازگی کے لیے ہم سب کو ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک بڑی برکت اس ملک میں خدا نے رکھی ہے ہمارے لیے بھائی عارف کی صورت میں، اور ہم سب برکت پاتے انجوائے کرتے ہیں، اور ان کے گیتوں سے، کلام سے ہم انکریج ہوتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، اور یہ وہ درخت ہے اس ملک میں جس کے سائے میں بہت سے ورشپرز جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں اور اس سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں اس درخت کے۔ سو ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے اس ملک کے لیے۔ سو میں آخر میں صرف آپ سب کو کہوں گا کہ بھائی عارف اور ان کے خاندان کے لیے، ان کی اس خدمت اور منسٹری کے لیے ہمیشہ دعا کو رہیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اسی طرح خداوند میں قائم رہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ جتنا زیادہ ہم خداوند کی حضوری میں آ سکیں، جن دنوں میں بھی ہم آئیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔